بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے تشنگان موج عرفان، ہم آپ کے سامنے شہنشاہ معظم عدل الہی ولی العصر عجل اللہ فرج الشریف کے اسم مبارک عدل پہ انہی کے کرم سے روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدل ایک صفت الہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عدل سیدۃ الصفات ہے، یعنی سارے صفات کی سردار صفت ہے۔ سارے صفات اسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی فعل خلاف عدل نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، شافی ہے، معطی ہے، مگر اس کے یہ سارے صفات عدل کے ماتحت ہیں۔ جس کو خلق کیا یہ بھی عین عدل تھا، اگر کسی کو زندہ رکھا تو یہ بھی تقاضۂ عدل تھا۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو شقی بنایا، کسی کو سعید، کسی کو آدم بنایا تو کسی کو ابلیس، یہ سب عدل کے ماتحت ہی بنایا، کیونکہ اللہ جل جلالہ سے ظلم کا امکان ہی نہیں، اور جو ظلم نہ ہو تو پھر عدل ہے۔ یہ عدل اللہ جل جلالہ کی ایسی عظیم صفت ہے کہ جو جملہ صفات سے اعلیٰ بھی ہے اور ان میں جاری بھی ہے، یعنی عدل اللہ کی اتنی اہم صفت ہے کہ یہ صفت ہونے کے باوجود ذات کی طرح اصول دین میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتی ہے، ایک علیحدہ اصول قرار پائی ہے، کیونکہ یہ ملکہ توحید ہے، یعنی اللہ کی ایک مخفی اور جاری و ساری قوت ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کائنات کے لیے عادل ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے لیے اس کی صفت عدل کی طرح ہیں۔ عدل کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ عدل کو اصول دین سے خارج کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسے خارج از اصول کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ ایک تو اس صفت کی اہمیت کے پیش نظر اصول سے خارج کرنا ظلم ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جملہ مظلومین اور دکھی انسانوں کے لیے یہی عدل ہی تو آخری دلاسا ہے۔ انسانی سوسائٹی کے محروم طبقے کے لیے ستائے ہوئے انسانوں کے پاس صبر کرنے کی واحد وجہ یہ تصور ہے کہ ایک دن عدل ہوگا۔ ان دکھی لوگوں سے یہ آخری آس تو نہیں چھیننا چاہیے۔ اگر یہ دلاسا بھی نہ رہا تو کوئی مظلوم کس امید پر ظلم برداشت کرے گا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام نے جو عزاداری کا قیام فرمایا تھا تو ان کا مقصد دراصل ایک عالمگیر عدل کا قیام تھا، یعنی اس روئے زمین کی حکومت کسی آفاقی رہنما کے حوالے کروانا تھی، یعنی وہ کسی ایسی عادل ذات کو نظام دنیا دینا چاہتے تھے کہ جو پورا عدل کر سکے اور عدل کے معاملے میں مجبور و بے بس نہ ہو، کیونکہ عدل جیسا اہم کام کسی بے بس اور مجبور شخص کو کیسے سونپا جا سکتا تھا؟ یہ تو ایک منصب توحید ہے، اور اس پر کسی ایسی ذات کو فائز ہونا چاہیے جو توحید کی ذات نہ ہونے کے باوجود اس کے مکمل اختیارات کا مظاہرہ کرے اور پھر کلی نظام عدل نافذ ہو جائے۔